الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المصطفى وأصحابه المصطفى الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. اصل محرم تو شہدائے اسلام دا تذکرہ خطبات جمعہ دا موضوع ہے. اور اسلام دیا انہاں عظیم ہستیاں دا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اپنے خون دے نال اسلام دے گلشن دی آبیاری کی تھی. آج دا جمعہ بھی اسلام دے 3 شہیداں دے تذکرے تے مشتمل ہے جنہوں نے اپنی عظیم قربانی دے کے اسلام دے بوٹے نو خوشبودار کیتا اور گلشن اسلام نو چار دھاگے عالم دے اندر مشکبار فرمایا. بڑی عجیب جی گل ہے کہ کفار مکہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالف اور دشمن سن، اسی طرح صحابہ کرام دے بھی مخالف اور دشمن سن. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے خلاف گنہانیاں سازشاں کرتے رہتے سن، اسی طرح صحابہ کرام دے خلاف بھی معاندانہ سرگرمیاں اور سازشاں جاری رکھتے سن. قبیلہ قارن اور قبیلہ ازل 2 قبیلے سن جنہاں دے کچھ لوگوں نے مل کے سازش کی تھی کہ مدینے جاؤ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دین دے نام تے صحابہ کرام دی ایک جماعت دا مطالبہ کرو کہ او ساڈے قبائل وال آ کے سانو اسلام سمجھائے. جدو جماعت ساڈے علاقے پہنچے لوگ یکدم انہاں تے حملہ کر کے صحابہ نو شہید کر دے. اس طرح اسلام دا اور دین دا نقصان ہوئے گا.
صحابہ کرام دی اسلام دے بارے جو پیش قدمی رک جائے گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ خاطر ہو جان گے، مگر انہاں ظالماں نوں یہ گل فراموش ہو گئی، بھول گئی کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دے اندر آ کے عرض کیتا کرتا ہے لوگ موت تو ڈرتے ہیں، موت صحابہ تو ڈرتی تھی، اس واسطے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس حملے میں برداشت نہ کر سکے، سہ نہ سکے، لیکن تنہائی ہوندا ہے، اکلا ہی ہوندا ہے، تابق ہے انہاں دا مقابلہ کر دے، آخر نرغے دے اندر آ گئے، گہرے گہرے دے اندر جدوں آتے پھر حدیث دے اندر آتا ہے کہ انہوں نے جڑا روحانی وائرلیس سی، کہندے ہو نا کہ وائرلیس سے اطلاع دیتی، انہوں نے او دا سوچ دبا کے اسے پہاڑی تو رسول پاک نال گل کیتی۔ میں تو ہوں وائرلیس کا لفظ بولیا اور سیاستہ کی روایت ہے کہ انہوں نے جڑے لفظ آ کے اس ویلے سنیہا دیتا حضور نو، پیغام دیتا، وہ عربی کے اندر موجود ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہم اخبرنا رسولک، یا اللہ میری خبر اپنے رسول نو پہنچا دے۔ اللہ دے سپرد کیتے، اخبرنا رسولک ما یصنع بی، ساڈے نال جو کچھ کیتا جا رہا ہے اپنے رسول نو ساڈا سنیہا دے دے۔ ہن حضرت عاصم نو اے پتہ سی کہ جیڑا وائرلیس چلے گا اج اللہ دے سپرد کر کے، جس طرح اللہ تعالیٰ ساڈے درود نو مدینے پہنچا دیندا ہے، اسی طرح میری گفتگو تے گزارش نو بھی اپنے رسول دی خدمت پیش کر دے گا۔ یا اللہ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڈی گل پہنچا دے کہ جڑی جماعت اللہ دے دین دے واسطے، اللہ دے دین دی وسعت تے تبلیغ دے واسطے تساں انہاں کافراں دے حوالے کر کے اس علاقے دے اندر بھیجی سی، او گھیرے دے اندر آ گئے نے، محاصرہ کر لیا ہے، لے جان والیاں نے ساڈے نال دھوکا کیتا ہے، اور انہوں نے اپنی اغراض فاسدہ نو گروہ کار لیاندے ہوئے ساڈے تے حملہ کر دیتا ہے۔ اس واسطے اساں تیرے ذریعے اپنے رسول نو پیغام بھیج دیاں کہ اے اللہ دے رسول ساڈے نال مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہن حدیث دے اندر صرف اتنا ہی آندا ہے، اے نہیں آکھیا کہ ساڈی مدد لئی دوسرے ساتھی بھیجو، اے نہیں آکھیا کہ سانو ایڑ دیتی جائے، اے نہیں آکھیا کہ اغیثنی یا رسول اللہ حضور ساڈی مدد فرماؤ، کوئی جملہ نہیں آکھیا۔ اخبرنی رسولہ کا، میرے اللہ ساڈی خبر اپنے پیارے پیغمبر دی خدمت دے اندر پہنچا دے، انہاں نو دس دے کہ تیرے سجنا دے نال کافراں نے سلوک کیتا ہے۔ بس ہن میں تانوں کہا سی نا پئی
واقعات تو استخراج تے استدلال کرنا پھر خطیب دا کم ہے۔ یہ تو معلوم ہویا کہ جدو صحابہ مدینہ پاک تو چلے نے انہوں نے اس گل دی خبر نہیں سی کہ ساڈے نال انج ہونا ہے، سمجھے ہو؟ مدینہ طیبہ تو جدو صحابہ ٹرن نہ تے ٹرن والے نو پتہ سی کہ ساڈے نال انج ہونا ہے، نہ ٹرن والے نو خبر سی۔ پھر مینو کہہ لین دیو کہ نہ ٹرن والے عالم الغیب سن، نہ ٹرن والا عالم الغیب سن۔ علم غیب دا مسئلہ تے حل ہویا۔ ہر جگہ ہر گل نو جاننا، ہر شے نو جاننا، یہ کہدا کام ہے؟ زور نہ لا۔ یہ عقیدے دی گل ہے جیڑی میں تمہیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اے نقطہ ضیاء القاسمی نے ضرور اٹھانا ہے۔ میرے جمعے دا فائدہ ہی تد ہوئے گا کہ میں جڑا بیان کردا تواڈے عقیدے تے ردے لگدے رہن، ردے۔ نہ ٹرن والیاں نو پتا، نہ ٹرن والے نو پتا۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اللہ تو سوا غیب دیاں خبراں نو کوئی نہیں جے جاندا۔ اے میں نہیں جے کہندا اے سیاستاں دا واقعہ بیان کردا اے، ایک مسئلہ دل میں غیب دا حل ہو گیا، اور دوسرا مسئلہ اللہ تو سوا عالم الغیب بھی کوئی نہیں تے اللہ تو سوا حاضر ناظر بھی کوئی نہیں۔ اگر صحابہ کرام دا اے عقیدہ ہوندا کہ حضور اس جگہ موجود نے تے حاضر ناظر نے، ساڈی ہر گل نو سندے تے جاندے نے، پھر اے نہ کہندے حضرت عاصم اللہم اخبر عنا رسولک، یا اللہ ساڈی خبر اپنے رسول تک پہنچا دے۔ معلوم ہویا حضرت عاصم دا بھی ایو عقیدہ سی، حضور ایتھے موجود نہیں، مدینہ الرسول دے اندر موجود رہے۔ اللہ دی ذات دے حوالے کر دیتی اپنی گل۔ میرے مولا جس طرح درود پاک اپنے پیغمبر نو امتیاں دا پہنچانا ہے، اسی طرح عاصم تے صحابہ دی گل بھی حضور نو مدینے پہنچا دے۔ میرے ربا تو ایتھے بھی موجود ہے تے تو مدینے بھی موجود ہے۔ سمجھو بھائی، بریلوی دیوبندی مسئلہ نہیں، قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے۔ ہر گل نو جاننا تے ہر ویلے جاننا کیدا کام ہے؟ بولو۔ ہر جگہ ہونا، ہر گل نو سمجھنا، ہر گل نو اکھیاں دے نال ویکھنا، اے کیدا کام ہے؟ اے میرا عقیدہ نہیں سجنو، اے اللہ دے نبی دا بھی عقیدہ ہے، صحابہ کرام دا بھی عقیدہ ہے، اس تبلیغ جماعت دا بھی عقیدہ سی جڑے گھیرے دے اندر آ گئے۔ اور ایتھوں اے بھی مسئلہ سمجھ آیا کہ جدو قبلی والے دی جماعت مصیبتاں دے اندر آتی سی، اور صرف اللہ دی ذات نو اللہم، اے اللہ تے تو سوا ساڈا کوئی مالک و مختار نہیں۔ اج اگر ساڈے ہاتھ دے اندر طاقتاں ہوندیاں ایسے انہاں نوں نیست و نابود کر دیندے، لیکن مولا کریم اے سارے جگ دے اختیارات تیرے ہاتھ دے اندر ہے۔ ربا اس واسطے اسی تیرے سامنے ہاتھ جوڑنے ہاں، تینوں پیغام دینے ہاں کہ ساری خبر اپنے رسول تک پہنچا دے، اور ایسی جس مصیبت دے اندر آ اے خبراں بھی مدینے دے اندر پہنچا دے۔ ساڈا فرض ہے اس جگہ آ کے اللہ دے دین نو بلند کرنا، ایسی اپنا فرض ادا کر دیتا۔ ہن تو جویں چاہے تیری مرضی ہے، تیرا رسول جویں چاہے او دی مرضی، ایسی اپنا فرض ادا کر دیتا۔
سادیاں جہاں گلاں نے سجنوں جنہاں لوگ ویسے ہی الجھا دیتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جدوں حضرت عاصم نے ایک وائرلیس کیتا اللہ نے حضور نو پہنچا دیا۔ حضور پریشان ہو غلبہ ہو گیا کافراں نو، کچھ صحابہ پکڑ لے، کچھ مار دیتے، کچھ شہید کر دیتے۔ حضرت عاصم جڑے امیر جماعت سن، جنہوں نے اپنی وائرلیس سے اطلاع دیتی تھی، یہ بھی گھیرے دے اندر لیا کے انہوں قتل کیتا۔ لیکن یہ قتل ہون لگے، جان اللہ دے سپرد کرن لگے تو پہلے ایک پیغام تے پہلے مدینے دیتا سی، دوسری گزارش اللہ نے کی، وہ بھی حدیثاں دے اندر موجود ہے۔ عرض کے دے اللہم احملک الیوم دینک، سبحان اللہ، اے اللہ تو ویکھ لا میں اپنی جان دی بازی لا کے تیرے دین دی حفاظت کردا پیا، میں تیرے دین دا پہرے دار ہاں، میں تیرے دین دا چوکیدار ہاں۔ مینو انج معلوم ہوندا ہے کہ ظالم مینو قتل کر گئے، لیکن ہمیں لکل یوم دینا، میں تیرے دین دا محافظ تے پہرے دار تے چوکیدار ہاں۔ یا اللہ میں تے تو درخواست کردا کہ جس طرح میں تیرے دین دے حفاظت کردا میرے ربا، میرے قتل ہون تو بعد میرے جسم دی تو حفاظت کری، میری جان تے تیرے رستے دے اندر حاضر ہے۔ میں اے نہیں کہندا کہ میں قتل ہون تو بچ جاواں، میں اے نہیں کہندا کہ مینوں شہادت دا درجہ نہ ملے، میں اے نہیں کہندا کہ میں تیرے رستے دے اندر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں، سبحان اللہ کہو۔ میں اے نہیں تے تو منگدا کہ میرا ذرہ ذرہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوئے، میرا جسم تیرے رستے دے اندر شہید نہ ہوئے، میں تے تو کسے قسم دے بھی اے عرض نہیں کردا میرے ربا، لیکن ایک میں عرض کردا، میں تیرے رسول دا صحابی ہاں۔ یا اللہ میری آنکھیاں نے تیرے محمد نو دیکھیا ہے، یا اللہ میرا وجود تیرے مصطفیٰ دی نبوت دی دلیل ہے، سبحان اللہ۔ جڑا مسئلہ میں تانوں ہمیشہ بیان کر کے سمجھانا رہنا کہ اللہ دا نبی رب دی توحید دی دلیل ہے تے صحابہ مصطفیٰ دی رسالت دے دلائل ہے۔ اے اللہ میرا وجود اور میرا جسم تیرے نبی دی دلیل ہے، سبحان اللہ، تیرے دین دی دلیل ہے۔ یا اللہ میرا وجود تیریاں عظمتاں دی دلیل ہے، میرا وجود تیرے دین دے مسائل دی دلیل ہے، میرا وجود تیرے مصطفیٰ دی رسالت دی دلیل ہے۔ اگر میری شہادت تو بعد میرے جسم دی توہین ہوئے، سمجھنے دی کوشش کرنا میرے سجنوں، اگر میری شہادت تو بعد میرے جسم دی توہین ہوئی ربا، میں تو دنیا تو جا چکیا ہوں گا، مینوں تے شاید علم بھی نہ ہوئے میرے ہتھاں دے نال کی ہو رہا ہے، میریاں اکھیاں دے نال کی ہو رہا ہے، میریاں انگلیاں دے نال کی ہو رہا ہے، میرے دنداں دے نال کی ہو رہا ہے، میرے جسم دے نال کی ہو رہا ہے، میں تے دنیا تو چلے جانا، لیکن ربا میں تیرے مصطفیٰ دے دین دی دلیل ہاں۔ انہاں نے اگر تیرے نبی دی دلیل دی توہین کیتے، اے پھر دین دی توہین ہوئے گا، اس واسطے احمی لکا میں تیرے دین دی حفاظت کردا، اور میں تیرے دربار دے اندر عرض کردا کہ شہادت تو بعد انہاں بے ایمانہ دا ایک بندہ بھی میرے جسم دی توہین نہ کر سکے، میں اپنا جسم تیرے حوالے کیتا۔ بہت بڑی گل ہے، صحابی دی دعا ہوندا ہے نا، قتل تو بعد بھی لوگ
معاف نہیں کرتے. حضرت عثمان غنی دے جنازے تے پتراؤ ہوتا رہے اور پاکستان دے اندر تے مسئلہ عام ہے. قتل کر کے بھی دشمن پھر اس لاش سے نچ دینے وہی توہین کر دینا عام مسئلہ ہے. لیکن فرق ہے دوسری لاش کا تے صحابی دے جسم کا. میرے اللہ میرے جسم دی اگر توہین ہوئے گی گویا کہ انہوں نے تیرے دین دی توہین کی تھی. اس واسطے میں اپنا جسم تیرے حوالے کیتا. اور پاکستان کی کہنے نا بیمہ کرا لو میں تیرے سپرد کیتا. اللہ فرما دے عاصم میں تیریاں دونوں گلاں منظور کر لیاں نے. پہلے تیری خبر اپنے محبوب نو پہنچاتی ہے فکر نہ کر اور دوسری بھی تیری گل میں منظور کر لی ہے. مینو اپنی کبریائی دی قسم ہے دشمن 200 نہیں 2000 ہو جائے تیرے جسم دی حفاظت ویکھ میں ہنے کیویں کردا. مینو کہڑی کوئی فوج باہروں لیانی پینی ہے. میں کہڑا باہروں ٹینک منگوانے میں کہڑی بختر بند گڈی لیانی ہے. میں کہڑی ریزرو پولیس نو بلانا فوج نو بلانا ملائیشیا نو بلانا. میریاں تیریاں فوجاں نے کہ لا تحصو ہو وما یعلم جنود ربک الا ہو. میرے ایڈے لشکر نے او بندیا کہ تو میرے لشکراں نو گنی نہیں سکدا شمار ہی نہیں کر سکتا. فرمایا میرے ذمے. حضرت عاصم شہید ہوندے کچھ بے ایمانہ دے رشتہ دار بدر دے اندر قتل ہوئے سن. انہوں نے اعلان کیتا سی کہ جڑا عاصم دی لاش کڈ کے لیا کے اودے سر دی کھوپڑی جدا کر کے سانو لیا کے دے گئے سی او دے اندر شراب پا کے پیاں گے انتقامن بدلہ لواں گے. تے جیڑا بندہ سانو او دے جسم دا سر الگ کر کے جسم دی اور سر دا او حصہ کھوپڑی والا لیا کے دے گا انہوں 200 اونٹ انعام چ دیتے جان گے. انج سمجھو اس دور دے مطابق انہوں 200 کار دیتی جائے گی. لوگ تے ہرس دے بارے ایمان بیچ دیں دین بیچ دیں مذہب بیچ دیں زمین بیچ دیں عزت بیچ دیں. یکدم وہ طاقتاں متحرک ہو گئی جڑے حضرت عاصم تو بدلہ لینا چاہتے سن. سر مبارک تڑ تو الگ کر کے کھوپڑی کڈ کے متعلقہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے سن. میرے ساتھیوں جمعے دے سامعین اللہ نے باہروں کوئی لشکر نہیں لیا اوتھے ہی جنگل دے اندر شہد دیاں مکھیاں دا چھتا لگیا ہوا. باہر نہیں کوئی سپیشل فوج نہیں لیا چھتا لگیا. اللہ نے انہاں مکھیاں نو حکم دیتا جلدی کرو میرے عاصم دے جسم دی حفاظت کرو. چلو میرا لشکر او میری فوج. اور اے لئے کوئی دلائل دین دی ضرورت نہیں قرآن پڑھیا پیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ابابیل دا لشکر بھیج کے پرتھا کر دیتا برہاتیوں دی فوج دا. باہروں کو لشکر نہیں لیا. ایک لنگڑے مچھر نو بھیج کے نمرود دا بیڑا گرک کر دیتا.
ایک پانی دی چلو نو بھیج کے فرعون جڑا انا ربکم الاعلی دے نعرے ماردا سی او دا بیڑا غرق کر دیتا۔ اے جڑا لشکر 200 مشرکاں دا قبر پرست اللہ تو سوا غیراں دی پوجا کرن والے چڑھاوے دا مال کھان والے عورت دی فریری دال مادر کو لوازم گوشت بری کچوریاں سیب کا پانی انہار کا پانی سوڈے کی بوتلیں ملائی فرینی آئس کریم اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو اے چڑھاوے دے مال چبڑ والے گڈیریاں چوپڑ والے لوکاں دے حلوے تے کھیرا تے مانڈے کھان والے اے سب چادراں قبراں دیاں کھس کھس کے تے اپنے تولیے تے رومال بنان والے پگڑیاں بنان والے غیر اللہ دے چڑھاویاں دے نال اپنیاں تانگاں نو بدان والے جنے بھی جمع سن اللہ نے فرمایا لا لا زور مینوں کسے دی ضرورت نہیں فوج دی میں اے شہد والیاں مکھیاں نو حکم دیتا سبحان اللہ اے پیڑیاں مکھیاں نو نہیں شہد والیاں مکھیاں نو سبحان اللہ کہو میں تانوں کوتا دین لگا تھوڑا جہا تواڈے دماغ نو ہلان لگا او شہد دیو مکھیو ہاں اللہ میاں فرمایا تسی سپاہی صحابہ بن جاؤ سپاہی صحابہ دا مطلب کی ہے صحابہ دے سپاہی بن جاؤ کیوں جدو صحابی تے حملہ آور کوئی قوم ہو جائے جے بندہ دفاع نہیں کرے گا اللہ جانوراں نو کھڑے کرتا ہے جے مولوی چپ کریں گے اللہ جانوراں تو کم لے لے گا یہ ملا محدث صوفی طالب علم مدرسیاں دے گنگے بن جان گے صحابہ دے واسطے نہ اٹھن گے میں کوئی نہ ملانے تے صوفیاں دا انہاں طالب علماں دا میں محتاج ہاں میں شہد دیا مکھیاں نو کھڑے کر کے اپنے صحابہ دا دفاع کراں اے ہن میرا کام ہے کہ میں استدلال کراں تہاڈا کام نہیں مسئلے جو مسئلہ کڈاں رنگ ساز دا کام ہے کہ جتھے داغ ہوئے رنگ دے نال انہوں پر کر کے برابر کر اے پھر ان خطیب دا کام ہے تے قرآن و سنت دے دلائل نو تواڈے سامنے جدو بیان کرے انہاں دلیلاں نو آکھے تسی بولو کیوں بھائی اوے مینوں کی لوڑ ہے گولیاں چلان دی مینوں کی لوڑ ہے ڈنڈے برسان دی مینوں کی لوڑ ہے تشدد کرنے دی مینوں کی لوڑ ہے انتہا پسندی تے سوچن دی مینوں لوڑ ہی نہیں میں تے جدو قرآن و حدیث دا مطالعہ کردا تے صحابہ دا دفاع جتھے بندیاں نے نہیں کیتا اللہ نے جانوراں تو کرا دیا جاؤ جا کے سیاستاں کڈ کے مولویاں نو پوچھ لو کہ مکھیاں گندیاں مکھیاں نہیں اے اللہ دی اپنی مرضی ہے گندی مکھی نو اللہ تعالیٰ تیرے جسم دے پھوڑے تے بٹھاندا ہے او دی غذا دیکھ لا جتھے سینڈ لگیا ہوئے گندی مکھی جائے گی جتھے بدبودار سڑیا مواد ہوئے اوتھے گندی مکھی جائے گی جتھے گلشن تے باغ دے اندر پھول ہون گے اوتھے شہد والی مکھی جائے گی اللہ فرماتے نے گندگی مکھیے تو اپنی جگہ بیٹھ آج میں صحابہ دیاں خوشبواں اس مکھی تو کم کرا کے لواں گا جنہوں میں پھلاں تے بٹھایا وہ جیڑا رب تینوں مولوی بنادا جیڑا رب تینوں شیخ الحدیث بنادا جیڑا رب تینوں شیخ التفسیر بنادا جیڑا رب تینوں خطیب بنادا مقرر بنادا امام بنادا علامہ بنادا اس رب دا اینا بھی حق نہیں کہ تو او دے انہاں بندیاں دی حفاظت کرتے انہاں دا تذکرہ کرتے انہاں دا ڈنکا بجا جنہاں بندیاں تے رب نے اپنی رحمت دی چادر پائی ہوئی ہے پتہ نہیں ہے مولوی کی سوچ دے
حکایات صحابہ پڑھتا رہنا صوفی. مولانا زکریا صاحب دی کتاب دے ورقے پھاڑ کے تو کھا گیا. تیرے ہر بسترے دے اندر صوفیہ حکایات صحابہ موجود ہے. آ تینوں صحابہ دے دربار چ لے چلا، انہاں دے قصے تے پڑھدا، انہاں استاداں دی عزت تے عظمت دی حفاظت بھی کر. اور جے بزدل تے تو نہیں ہوندی، جیڑے کرتے نے انہاں دی دعا ہی کر. ہلو تے صحیح. جے تو اے کام نہیں کر سکدا، صحابہ دے واسطے جان دی بازی نہیں لا سکدا، پھر شہد دیاں مکھیاں دے وانگو انہاں دی حفاظت لے ایک بولی بول کے تے کافراں دے سامنے کھڑا ہو جا. اگر تے تو اے نہیں ہوندا، پھر جڑے کم کردے نے انہاں دے واسطے دعا کر. حجرے چ بیٹھ کے راتی رو رو کے دعا کر، اللہ پتہ نہیں تینوں ایدی وجہ دے نال ہی جنت عطا کردا ہے. تو بیٹھا انہاں دے خلاف سوچتا رہنا. اپنی سوچ کے تارے بدل، اپنا مزاج بدل. میں کوئی اپنے کولوں تے تقریر نہیں کرتا. طالب علم بیٹھے ہو رہے، جا کے اپنے استادوں کو پوچھ لین کہ ازل اور قارن قبیلے دے لوگ جدو صحابہ نو دھوکا دے کے حضور کولوں لے گئے نے، تے حضرت عاصم دی لاش دا دفاع شہد دیاں مکھیاں نے کیتا یا نہیں کیتا؟ جے نہیں کیتا تو میرا غصہ بجائے کہ تمہیں بھی کرنا چاہیے. کھڑا ہو جا صحابہ نہیں، دفاع کر صحابہ دا، انہاں دی عزت دا چوکیدار بن جا، محافظ بن جا. کیونکہ وہ الحافظون لحدود اللہ، وہ اللہ دے دین دے پہرے دار نے، تو صحابہ دا پہرے دار بن جا. ٹی وی تے بیٹھدا ہے، میچ ویکھدا ہے، اور تینوں اے تے فکر رہندی پاکستانی ٹیم جیت جائے، تینوں اے فکر بھی ہونی چاہیے کہ صحابہ ساری کائنات چ جیت جان. یہ بھی تھوڑی کر. مکھیاں نے پہرا دیتا. اور سنو کنے تعجب کی گل ہے، وہ جڑے صحابہ نو شہید کرنا آئے نے مکھیاں کا مقابلہ نہیں کر سکے. جدو اگے ہوں تلوار لے کے حضرت عاصم دی گردن کٹن نہیں، تھوڑا جہا اگے چلتے ایکو مکھی جا کے نک تے گھس کے ایسا ڈنگ مار دی ہے بے ایمان مشرک نو، اوتھے ہی لمحہ پی جاتا ہے. مکھی دا مقابلہ نہ ہو سکیا. مکھی کوئی تھوڑا جہا لشکر ہے میرے رب دا. ہجرت والی رات میرے اللہ نے مکڑی تو کم لے لیا. مکڑی کوئی زہریلی تے نہیں ہوندی، اے مچھر لنگڑا. اج کل تے ماشاءاللہ گرمی دی وجہ نال اے دے لشکر بھی مر گئے نے. لیکن جدو ایسی ہارن بجا کے صوفی صاحب دے، شیخ صاحب دے، سیڑ صاحب دے، مولانا دے آ کے ایسی دندی پاندا سی کہ ماشاءاللہ پکھے تو بغیر لیٹدا ہی نہیں سی. کیڈا بڑا اللہ دا لشکر ہے. گھیرا پا لیا حضرت عاصم دی لاش مبارک میں، جس میں اتر نو. کافر اگے آن دی کوشش کرتے، ڈنگ بجدا ہے، پیچھے دس دے نے. آخر فیصلہ کیتا کہ چلو یار اج چھڈو، کل صحیح لاش تے چکری سر جدا کرنا ہی کرنا، اج نہیں تو کل صحیح. جدو کل آدھی ہے سویرے سویرے آدھے اللہ تعالی نے بدڑا نو حکم دیتا ایک دوسرے لشکر نو، بدڑا نو حکم دیتا پہاڑی دے نے زور نال برسو. سبحان ایڈے زور نال برسو، پہاڑی تے برسو کہ پہاڑی تو زوردار پانی جو آوے تے میرے عاصم دی لاش نو
بہا کے کسی اور علاقے دے اندر لے جائے. بدل آدھے نے اللہ دے حکم دی اطاعت کر کے ڈیوٹی دیندے نے. حضرت عاصم نے جڑی دعا منگی سی، یا اللہ اج میں تیرے دین دے حفاظت کر رہا، تو میرے جسم دی حفاظت کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت کرائی کہ پہلے حضرت عاصم دے جسم دی حفاظت دے واسطے شہر دی مکھیاں دی سپاہی صحابہ بنا دیتی. پھر دوسرے نمبر تے رات نو بدڑا نو حکم دیتا، سویرے سپاہ دا ہور لشکر سے، رات نو ہور لشکر سے. قسم رب دی کافرہ دے چھکے چھٹ گئے، لیکن محمد دے صحابی دا کچھ نہ بگاڑ سکے. لا لیا اپنی ساریاں تا. اللہ فرماتے نے تبارک الذی، قرآن سن لو، بے یدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ فرماتے نے میں ہر شے تے قادر ہوں. بندیا ویکھیا نا، میرے نال کھہ کے نہ چلیا کر، کوڑیاں نہ ماریا کر، میرے نال آکر کے نہ ٹریا کر، میرے خلاف منصوبے نہ بنایا کر، میرے صحابہ دے خلاف طرح طرح دیاں سازشاں نہ کریا کر. میں تیریاں سازشاں نو اس طرح تباہ تے برباد کر دے گا، تو ویکھدا رہ جائے گا، جلدا رہ جائے گا. قسم رب دی تیرے منصوبے ترے دے ترے رہ جان گے، لیکن میرے محمد دے صحابہ بازی جیت جان گے. میں نے نہیں پتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، لیکن میں نے اتنا پتا ہے کہ حاکم علی آصف زرداری سپاہ محمد نے بڑائی، پتہ نہیں کنے منڈے نے قتل کرائے. ہوئے تھے ماما دے پتر تھا. لاہور دیاں کتنیاں مسجداں بم مار کے برسٹ مار کے کتنے ماما دے پتر دنیا تو رخصت ہو گئے. آج اپنی زبان کٹن لگ گیا. میں نو غلط صحیح نال کوئی بحث نہیں، نہ میں کوئی دے تے خوش ہاں، لیکن مقافات عمل ہے دنیا. ہر حاکم نو یہ سوچنا چاہیے کہ ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہو ویسی سنو. یہ ہوندا ہے. پھر ہن زبان جو کٹدا ہے، پہلے صحابہ دے محبت کرنے والے نو کٹدا سی. اللہ نے بدلہ لے لیا کہ نہیں لے لیا؟ یہ تینوں پتہ نہیں کہ مقافات عمل ہے. ڈرا خدا تو کرسی تے بیٹھ کے فرعون نہ بنو. فرعون بھی نہ چل سکیا، ایک پانو دے چلو دے نال خدا نے برباد کر دیتا. حکمرانوں، یہ حکمرانی تے ہمیشہ نہیں رہنی. اقتدار آنی جانی شاید، کردار باقی رہتا ہے. ظلم نہ کرو، علماء تے ظلم نہ کرو، صحابہ دے غلاماں تے ظلم نہ کرو، ورنہ اللہ دا بدلہ بڑا سخت ہوندا ہے تے بڑا مضبوط ہوندا ہے. پھر جو جیلہ سے ہونا ہے انہاں نوں بہتر ہے کہ ہنے توبہ کر کے علماء نوں رہا کرو، اپنے ظلم دے دروازے بند کرو. پتہ نہیں اقتدار تے بیٹھ کے بندے نوں ہر شے بھول جاندی. وہ ایسا سمجھدا کہ میں ہمیشہ نہیں آیا، میری کرسی مضبوط ہے. کرسی صرف اللہ کی مضبوط ہے. پتہ نہیں کدوں دی دنیا بڑی ہے، کدوں تک رہنی ہے. کرسی موجود ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. وسیع بھی ہے، مضبوط بھی ہے. وہ کرسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے باہروں کے تو روس تو ایڈ نہیں منگنی، نہ امریکہ تو منگنی. اتوں میں تیرے سامنے سیاستہ کی روایت پڑھ رہا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو گئے.
حضرت عاصم تے شہید ہو گئے نا، تے دوسرے رکن سن حضرت خبیب، انہوں کافراں نے حارث دے گھر دے اندر قید کر دیتا اور اعلان کر دیتا محلے تے شہر دے اندر اینو بھکھا رکھنا، اینو کھلانا پلانا کچھ نہیں، اینو محمد دی نبوت یاد کرانی ہے، اینو اللہ دے عقیدے یاد کرانے نے۔ ایسے بتاں دے پوجا کرنے والے، ایسے لات تے عزا دے پجاری، اینو نہ پین واسطے کچھ دینا ہے نہ کھان واسطے کچھ دینا ہے۔ کدی کدی اینو پوچھ دے رہنا کہ کتھے گیا تیرا خدا تے کتھے گیا تیرا مصطفیٰ۔ اور سجنوں، جمعہ پڑھانا بھی اتنا ہی مشکل ہے جنہ کوئی دنیا دا اور مشکل تو مشکل کم۔ تسی اگر اتنی کثرت نہ لا دیو تو الحمدللہ میں بھی سمجھتا ہوں، میں بھی کوئی خیانت نہیں کرتا، میں بھی مطالعہ کرتا سارا ہفتہ۔ یہ اور گل ہے کہ جدھر میچ لگ جائے ادھر جمعے چ اچھی ستن والے بھی کٹ ہی آتے میچ ویکنا۔ جڑے بڑے بڑے حاجی نے یہ تو ویسے جمعہ چھٹ گئے، یہ تو ہوں اس مسجد جان گے جتنے 1:30 بجے نماز کھڑی ہوئے گی۔ مشکل ہے جی 5 منٹ کتے مسیطے بہل۔ اللہ کا شکر کرو، الحمدللہ کہو۔ اینی گرمی دے اندر پھر دور دراز چوا دے انشاءاللہ ایک ایک قدم تے ہزاراں نیکیاں مل گیا۔ قیامت والے دیاڑے میرا رب اسے نیکی نو قبول کر کے اللہ دے حضور دی شفاعت نصیب فرمائے گا، اور قیامت دے دن جنہاں دے دلاں چ محبت دے روشن چراغ ہون گے، قسم رب دی اللہ دی رحمت دے سائے چ آ جان گے۔ تینوں میں صحابہ دی عظمتاں دے پھول تقسیم کردا، خوشبو بندا تینوں صحابہ دے باغ دیاں کلیاں میں تینوں سنگانا کہ آ تینوں نہ پھلاں دی خوشبو دیاں جڑے پھول میرے محمد نے 23 سال محنت کر کے لائے سن۔ ہلیا کر میرے سجنا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میری کھیتی ہے، تیری جماعت صحابہ، اللہ نے فرمایا میری کھیتی ہے میری۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید و بندیاں صورتاں اعلان کیتا انہاں کافراں نے کہ مجال ہے کسے دے کہ خبیب نو روٹی دے وے پانی دے وے، اینو کھان واسطے بھی کچھ نہیں دینا، پین واسطے بھی کچھ نہیں دینا، بند کر دیتے ہر شے۔ صحابہ سے جڑے مظالم ہوئے کوئی مولوی بیان کرے، سنب بھی کہے ہری ہری، کرتے نہیں بیان تو ہم دستے ہی نہیں۔ جدن دا میرے خبیب نو حضرت عاصم دے نال گرفتار کیتا ہے، پتہ نہیں قید تنہائی دے اندر رکھیا ہویا ہے، قسم رب دی کھان واسطے بھی کچھ دن تے دیتا، پھر انہاں نو کھانا بھی بند کر دیتا تے پانی بھی بند کر دیتا۔ لیکن میرے سجنا میں کی دساں، میرے کول الفاظ نہیں جے ملدے۔ جدن مخلوق دے دروازے بند ہو گئے، خالق دا دروازہ کھل گیا۔ حدیث دے اندر آندا کہ ایک دن وہ گھر والے نے ویکھیا کہ حضرت خبیب کچھ کھا رہے ہیں۔ وہ کڑی نے ذرا غور نال ویکھیا، لڑکی نے، حارث دی نے، بے محمد دا سپاہی کی کھاندا ہے، میں تینوں ککھ نہیں جے دیتا۔
دور ہی روڑی پان لگے واللہ مار ہے تو سیرن قطو من خبیب خبیب ورگا کہتی میں آج تک کدی نہیں ویکھیا نہیں سیو قسم رب دی اج 4 دیہاڑے ہو گئے میں دیکھ دیا تازہ انگوراں دے گچھے کس طرح کھلیا دروازہ تازہ انگوراں دے گچھے سامنے پہنے تے اللہ دے محبوب دا سجن تے سپاہی حضرت خبیب توڑ توڑ کے سامنے کھا رہا ہے بیٹے بول پہنی ہے میں اتنا نہ کہہ دے کدی نہیں ویکھیا تازہ کھجورا تازہ گوراں دے گچھے اللہ فرما دے نے تینوں پتہ ہی نہیں تینوں پتہ ہی نہیں تینوں علم ہی نہیں اے اللہ اپنے دے نال انجی کرتا رہتا ہے اگر تینوں پتہ نہیں تے پھر میں تو پوچھ لا بی بی مریم نو جدو جنگل دے اندر اما چھڈ آئی کچھ نہیں چھے ملدا وجدا عندہا رزقا بے موسم میوے پے ہوندے سن حضرت کلما دخل علیہ زکریا جدو بھی زکریا علیہ السلام جا کے محراب دے اندر بی بی مریم نو دیکھ دے سن تازہ میوے پے ہوئے نے ایک دن حیران کی دنال پوچھے دیا نہیں میری تھیے این انا لکے حاضا اے تازہ کھجورا تے میوے تے فروٹ اے تینو کون دے کے جانا ہے اکے بابا جی تسا تے آج دیکھے نے مینو تے جدوں بھی بھوک لگ دی ہے اللہ دی قسم اشارہ میں کر دی ہے تے جبریل دے جانا ہے اللہ جڑا رب بی بی مریم نو بے موسم میوے دے سکتا او حضرت خبیب نو بھی دے سکتا صحابہ نو بھی دے سکتا اپنے مصطفیٰ نو بھی دے سکتا ایک دن گلیاں دے اندر اعلان ہو رہا ہے 8 تاریخ نو 10 بجے گلیاں دے اندر مکے دے اعلان ہو رہا 8 تاریخ نو 10 بجے صبح محمد دے صحابہ نو تختہ دار سے لٹکایا جائے گا سارے قبیلیاں دے لوگ سجن دوست مائیاں پیڑا بچے بڑھے سارے دیکھن آن انہاں لوگاں دا حشر کی ہوئے گا جڑے خدا نو پوج دینے تے محمد مصطفیٰ نو رسول من دینے سراسیم کی پھیل کی مکے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو اعلان سنتے نے آئے ذرا تھوڑا جا دل تے ہاتھ رکھ کے غور کرو کسے بندے نو اعلان دی اے منادی دی آواز کرنا جو بہ جائے اس بندے نو فلانے دن 8-9 بجے پھانسی دے دیتی جائے گی قسم رب دی انہوں پھانسی تو پہلے موت آ جاتی ہے جیلہ دے اندر ایسی سنتے رہنے جس بندے نو سزائے موت ہوندی ہے پہلے دن پھر موت تو ایک دن پہلے او دے والدین او دے پراواں بچیاں نو ملاقات دی اجازت دیتی جاتی ہے او والدین تے بچے مرن والے ہو جاندے نے تے جنہیں موت کل لگنا پھانسی تے او دا کی حال حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے سن دل میری موت دا وقت قریب آ گیا جے نیڑے آ گئے جے موت اپنے جسم دی صفائی شروع کر دیں دل بعض روایات دے اندر آ گئے اپنی بغلہ دی صفائی نہیں کول
ایسا ایک اس طرح دھار تیز پیا ہویا تھے لے کے بیٹھنے ہاتھ دے اندر اس بی بی دا چھوٹا جہا بچہ اٹھ کے دوڑ کے حضرت خبیب دی گود دے اندر بہ گیا بی بی گھر والی نے دیکھا ہائے میرا بچہ خبیب دی چولی دے اندر چلا گیا اینوں تے کل 8 بجے 9 بجے پھانسی لگنی ہے اے کتے اسرے دے نال ضد دے اندر آ کے میرے پتر دا گلا نہ کٹدا ہے انہیں زور نال ہائے آکھیا حضرت خبیب نے بی بی وال ویکھ کے فرمایا اے بی بی ہائے کہہ دی لوڑ نہیں میں محمد دا صحابی ہوں اسی اس طرح کے لوگ نے سانو حضور نے سبق نہیں دیتا بچے نو اٹھا کے ماں وال بھیج دیتا تے اے وار پھر خالی نہیں سی جا سکتا ادھروں بچہ ماں دی گود چلا گیا ادھروں اسلام اماں دے دل دے اندر آ کے بیٹھ گیا صحابہ کا کردار سی جنہوں دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے سن دوسرے دن فاسی کا ویلا آیا تے انہوں نے ہاتھ بن کے پیروں چ بیڑیاں پا کے باہر کٹیا تے مقتل دے ول لے جا رہے سن تے حضرت خبیب نے بھی عرض کی تھی یا کیا فرمایا فرمایا ذرا مینو اپنے رب نال وائرلیس تے مینو بھی گل کر لین دیو انہوں نے بھی وہی سنیا حضور نو بھیجیا یا اللہ میرے آقا نو میرا دس دینا کہ اسی اس حالت دے اندر کہ تختہ دار وال جا رہے ہیں یا رسول اللہ ایسی پکے تہاڈی محبت دے اندر ساڑھے پیراں سے لغزش کوئی واقعہ نہیں ہوئی اللہ اکبر مقتل دے اندر آئے تیسرا ساتھی جڑا قید سی وہ بھی ہاتھ بندے پیروں چ بیڑیاں پائیاں کافر پکڑ کے مقتل چلے آئے دونوں دیا اکھاں ایک دوسرے نال ملیاں بولن دی تے اجازت نہیں سی اشاریاں سے ایک دوسرے نو کہتا او میاں تھوڑا جہا وقت ہی رہ گیا ہے دیدار خدا بندی کا آ گئے مکے دے جلال خبیب تیری موت دا وقت قریب ہے ہن بھی اسی تینوں آخری موقع دینے تیری جگہ ایسی تیرے محمد نو سب تختہ دار سے لیا دئیے تینوں چھڑ دئیے منظور کرنا ہے ہوں تمہوں اگر عربی آدھی ہوں تو میں پنجابی یا اردو ترجمہ نہ کرتا صرف شعر پڑھتا فرمان لگے کیا کیا کہ جے تیری جگہ ہوں بھی تیرے نبی نو لیا کے کھڑا کر دئیے کی خیال ہے پھر تیرا سودا منظور کرے گا بڑا اوکھا ویلا ہے فرما دینے وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا اگر عربی جان دے ہوندے تو میرا ترجمہ نہ کردا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى شِكِّ کان للہ مسرائی فرما دینے لستو بالی مینو اس گل کی پرواہ کوئی نہیں مینو اگر اپنے محمد دے نقش قدم تے چل دیا ہویا آج اگر تسی قتل کر دیو قسم رب دی میرے جسم دیا بوٹیاں دے وچوں بھی توحید دے آوازیں آ گئے قتل ہو جا اللہ ای شکل کہانا للہ مسرائی میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان خواہ سجا پاسا ہوئے جسم دا کا کھبا پاسا ہوئے
میرے جسم دیا بوٹیاں کرو، یا انہاں تو لا الہ الا اللہ دی آواز آئے گی یا محمد الرسول اللہ دی آواز آئے گی۔ یہ تختہ دار تے کھڑا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ایسے نہیں منتا دوسرے نو مناؤ۔ زید ابن دسنا وہ تیری جگہ تیرے نبی نو لے آئیے۔ فرمایا یہ سب کچھ ہے گوارا، پر یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ اس کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ بڑی عجیب گل ہے یارو، مقتل کھڑے نے دونوں، ہاتھ بجے اور پیری میریاں پئیاں ہوئیاں۔ کسی نے ایکڑوں پوچھ لیا کہ تیری آخری خواہش ہے تے دس کرنا مینوں آخری اپنے رب دا سجدہ کر لین دیو۔ پچھلے جمعے میں تواڈے سامنے نماز کا بیان کر رہا سی نا، سجدہ معلوم ہوا کہ مسلمان دی سب تو بڑی دولت سجدہ۔ سجدے جو چلے گئے ذرا لمبا ہو گیا، ایک مولوی دا سجدہ ہے، ایک صوفی دا سجدہ ہے، ایک علامے تے فہم ہے، ایک صوفی دا سجدہ ہے، ایک صحابی دا عین اس وقت سجدہ ہے جدو مقتل دے اندر چلا گیا۔ وہ سجدہ ہور مول رکھنا ہے، وہ دی ہور قیمت ہے، تیرے میرے سجدے دی ہور قیمت ہے۔ تھوڑا لمبا ہو گیا، عشق کہنا لمبا کرے جا، عقل کہنی ہو چھڑ لے میاں بدنام کرن گے کہ موت تو ڈرتا لمبا ہوئی جا رہا ہے۔ حضرت زید تو بھی یو سوال کر دیں، اگر تیری جگہ تیرے محمد نو کھڑا کر دیتا جائے، فرمایا اگے نہ ہم نہ نہیں، قسم رب دی میں ساری کائنات دے ذرے ذرے نو اپنے محمد دے پیراں دی مٹی تے قربان کرتا، اگے نہ نام لئی کہ جان اگر حضور دے نام سے قربان ہو جائے، یہ نالوں سستا سودا میرے لیے اور کی ہو سکتا ہے۔ حیران ہو گئے۔ اس موقع تے پھر ابو سفیان کھڑا سی، نہ رہ سکیا، بولیا، رولی پان لگ گیا، مار ہے تو احدن، او لوگوں آج تک میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھیا جیڑا یحب محمدن محمدا، میں ایسا بندہ آج تک نہیں دیکھیا جیڑا محمد نال اس طرح محبت کرے کما یحب اصحاب رسول اللہ۔ کہندو اے صحابہ پتہ نہیں کی شے نے۔ ابو سفیان تے پھر خود صحابی بن گیا سی۔ میں انہاں سے دسدا کہ ابو سفیان صحابہ آئینہ نے محمد دے چہرے دا، نہیں سمجھے تو شیشہ حضور دے چہرے دا صحابہ شیشہ، خدا ویکھنا محمد دا چہرہ ویکھ، مصطفیٰ ویکھنا تے صحابہ دے چہرے ویکھ۔ صحابہ دلائل نے نبوت دے۔ اس گل کا تے جانوراں پتا ہے، جدو افریقہ دے میدان چ جنگل چ حضرت عقبہ بن نافع نے اعلان کیتا، او درندے پرندے ہو شیر ہو بگیاڑو اے نس جاؤ، مینو جگہ دیو، میں تے چھاؤنی بڑھانی ہے۔ شیرنی نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنا نحنو اصحاب رسول اللہ۔ بچیاں نو چک کے دس پئی، جلدی کر کے تے کل قیامت نو حضور دے سامنے شرمندگی نہ ہوے۔ وہ تے جانوراں نو پتہ، جانور بھی صحابہ دا احترام کرتے سن۔ اس واسطے میں حکمراناں نو کہنا
جدو جانور حضور دے سجنا دا احترام کرتے ہیں تو ساری دنیا نو حضور دے صحابہ دا احترام کرنا چاہیے. جڑے احترام نہیں کرتے وہ جانور کسی اور پاسے چلے جا. ساری دے ایو غرض ہے، ایو ساری خواہش ہے، ایو ساری تمنا ہے. ساڈا کوئی جھگڑا ہے کسی نال؟ صحابہ میرے مصطفیٰ دا عکس، جمال مصطفیٰ دا عکس صحابہ نے، جنہوں نے تختہ دار سے کھڑے ہو کے بھی محمد نال محبت کی تھی. ابو سفیان کہتا یارو حد ہو گئی ہے، اور گلے چ پھندا پی گیا، ہوں بھی محمد کا نام لیتا. پھٹے نو چم کے رسے نو چم کے گلے چ پا دیا. اور لستو بالے ہے نہ اگتا لو مسلمان، مینو اس گل کی پرواہ نہیں، مینو اگر اسلام دا کلمہ پڑھ دیا ہویا حضور دی محبت دے اندر قتل کر دیتا جائے، قسم رب دی خبیب دیاں کھٹیاں تے جسم دے ٹکڑیاں دے وچوں بھی محمد مصطفیٰ دی خوشبو آئے گی، نبوت ہے عشق دی. اس واسطے ابو سفیان رو رو کے پٹن لگ گیا کہ او لوگو ایسی دنیا دے اندر بڑے محبتاں کرنے والے ویکھے رہے، دعائیے خدا دی محمد دے صحابہ جس انداز دے نال کمری والے نال محبت کردے نے، اوے ماما نے ادھا دے پتر جان نہیں کوئی نہیں. حضرت زید سن نہ گم ہو گئے ماں پیو کو، کسی نے انہوں آ کے بھیج دیتا، بیچڑا لیا کو ٹردے ٹردے حضور دے کول آ گئے. اوے والدین نو کتے پتا چلیا کہ ساڈا پتر حضور دی خدمت دے اندر ہے. بڑا دور دراز دا سفر کر کے مدینے پہنچتے نے، آ کے کہندے محمد ساڈا پتر تیرے قبضے تے تیرے کول ہے، ایسی لین واسطے آئے ہاں. حضور فرماندے نے مینوں نہ پوچھو، اپنے پتر نو پوچھ لو، میں تو نہ پوچھو، اپنے پتر نو پوچھ لو. پتر جے میں آکھے میں کر دینا. پتر نو آ کے پوچھتے نے، او پترا ایسی بڑی دور تو سفر کر کے آیا، تیری ماں دے اتھرو نہیں دے خوشک ہوندے، تیریاں پیڑا رو رو کے پاگل ہو گئیاں نے. اے تیرا بڑھڑا باپ تیرے فراق دے اندر سدائی ہو گیا ہے. اج سانو پتہ لگیا ہے تو مسلماناں دے نبی دی خدمت دے اندر کافی عرصے تو رہنا، مہربانی کر ہن اپنی ماں تے پیو دے کول چل. اگے اوداد بولیا میاں ماں تے پیو نہیں دیر سن جنی دیر میں محمد نو نہیں ویکھیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہن تے میری خواہش ہے کہ تساں خود حضور دی خدمت رہ جاؤ. وَلَسْتُ بَالِي حِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ شِكْرٍ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِي. یا اللہ میریاں ہڈیاں چو بھی تیرے رسول دا کلمہ گونگے. لیکن ایک گل اتنے حضرت خبیب نے آخی جڑی شاید رواداری دے ٹھیکیدار چنگی نہ لگے، لیکن انہوں نے آخی وہ نہیں چھڈا مولوی جی نہیں چھڈنا. اللہم احصیہم عددا وَاقْتُلْهُمْ وَلَا تَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ. یا اللہ میں تے جا رہا لیکن ایک گل میں تیری خدمت دے اندر گزارش کر کے جا رہا، اے جنہاں نے صحابہ دے نال خیانت کی تھی ربا ایک بندہ بھی نہ تو دھرتی تے نہ باقی رہے، ذلیل کر کے ماری نہ دا کک نہ چڑی. لو اے آخری جملے نے حضرت خبیب دے. انشاءاللہ جے صحابہ دے دشمناں دا اللہ بیڑا نہ غرق کرے تے اللہ اللہ کیے پھر
منہ کالے ہو جان گے، بدبودار جسم ہو جان گے، تعفن آئے گا انہاں جو جڑے صحابہ دی دشمنی کرن گے۔ یا اللہ جنہاں نے تیرے یار دے سجڑے نو اس طرح سازش دے نال قتل کیتا ہے، میرے رب انہاں دا بیڑا غرق کر، تیری دھرتی تے انہاں دا وجود نظر نہ آوے۔ سبحان اللہ کہہ دیو سجڑا، اینا دے کہہ دے، اینا دے کہہ دے، صحابہ دے خاتے چ تیرا نام لکھیا جائے گا۔ میرے ربا نبی دے سجڑا نو اچا کر، میرے ربا نبی دے سجڑا نو اچا کر، تے نبی دے سجڑا دے دشمناں دا منہ کالا کر۔ اللہ فرما دے ہو تیری دعا نو میں منظور کیتا، لے یغیظا بہم الکفار، جیڑا میرے محبوب دا غلام ہوئے گا او صحابہ دا نام سن کے او دا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، اور جیڑا میرے نبی دے سجنا دا دشمن ہو جائے گا او دا جسم بھی کالا تے منہ بھی کالا، او دا کلیجہ بھی کالا، کل قیامت دے دیالے اوہیو میرے محبوب دے نال اٹھے گا شفاعت دے واسطے، جدے دل دے اندر ابو بکر دی محبت دے دیوے جلدے ہون گے۔ وآخر دعوانا بڑی محنت نال، بڑی ہمت نال، اللہ دے فضل و کرم نال، خدا دے خاص فضل نال میں خطبہ دینا 8 دنوں تو بعد یہ دن آتا ہے جمعے کا، روز سے ہوں نہیں، اس واسطے اس دن 8 دنوں تو بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنے نظام چ فارغ رکھیا کرو۔ کوئی 1 بجے آتا، کوئی 10 منٹ سے آتا، کوئی 1:15 بجے آتا، کوئی ہون بچارے تشریف لیا رہے ہیں۔ یہ گل مینوں اچھی نہیں لگتی۔ 8 دنوں 1.5 گھنٹہ اگر تسی مسجد ਲਈ فارغ نہیں کر سکتے تو کی تسی خدا تو کٹیا؟ میں جو اتنی محنت کرنا، میں جو اتنی توجہ کرنا تواڈے تے ملک دے کسی حصے چ ہواں جو میں پڑھانا، تواڈا بھی فرض ہے پوری تقریر سنو اور قرآن و سنت کے جواہرات کے نال چولیاں کر کے لے جاؤ۔ اتنی کثرت نال گرمی چاہتے ہو، وہ یہ بھی تو فائدہ ہونا چاہیے نا کہ تھوڑے دامن دے اندر قرآن و حدیث دیاں چلکیاں پہن۔ اس واسطے 1 بجے موجود ہویا کرو۔ کسی نے جبر تے نہیں ہو سکتا، اگر 1 بجے 1:15 بجے آتے ہو تو میں تو جبرن تو نہیں تمہیں روک سکتا، لیکن مینوں وہ خوشی نہیں ہوتی۔ پھر میں تو جدو تسی توقع رکھتے ہو کہ میں پوری توجہ نال جمعہ پڑھاواں تو مینوں بھی تو توقع ہے کہ تسی ٹائم نال وقت نال مسجداں تے اجڑ گئی، اللہ کا شکر ہے ہزاراں دی تعداد تسی موجود ہو، لیکن میری یہ خوشی ہوئی تھی اور میں